السلام علیکم ناظرین. ڈاکٹر ذاکر نائک کی وائف فرحت نائک صاحب کا جو کہ بہت بڑی اسکالر ہیں, ان کا سیالکوٹ کے ایک ادارے میں انہوں نے بہترین خطاب کیا, مفصل خطاب کیا, جس میں نان مسلمز بھی آئے اور مسلمان بھی آئے, اور انہوں نے نہ صرف خطاب کیا بلکہ ان کے بہت سے سوالوں کے بڑے بہترین جوابات دیے. ان کی وہ بہترین گفتگو سنیں, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. میری پیاری دینی ماؤں اور بہنوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیالکوٹ کی اس سرزمین پر میں بہت خوش ہوں اور اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں جمع کیا کہ ہم اس کا ذکر کریں اور کچھ باتیں جن پر ہم غور و فکر کریں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو خالص کر لیں اللہ کے لیے. خساران کے ایک آرمی جنرل کی مثال میں آپ کو دوں گی. ایک آرمی جنرل ہیں جن کے انتقال کے بعد لوگوں نے انہیں خواب میں دیکھا اور لوگوں نے اس کے بارے میں چرچا کی کہ وہ آرمی جنرل جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی. تو پھر لوگوں نے یہ عرض کیا, پورا ماجرا تو بتائیے کہ کیا خواب میں دیکھا آپ نے. تو کہتے ہیں کہ میں ایک بہت بڑے جو ہے کلف پر کھڑا ہوں, اونچائی پر کھڑا ہوں, اور میں اپنی پوری جو آرمی ہے اس کو دیکھ رہا ہوں, اور بڑے متاثر ہوتے ہیں اپنی پوری آرمی کو دیکھ کر کے. کثیر تعداد میں بہت اچھی قوت یافتہ آرمی کو دیکھ کر یہ سردار جو ہے بڑے خوش ہوتے ہیں اور بہت زیادہ مطمئن ہوتے ہیں اس بات سے کہ سبحان اللہ, کتنی قوت یافتہ یہ آرمی ہے میری. اسی وقت ایک لہر دوڑتی ہے ان کے ذہن میں اور سوچتے ہیں کہ کاش کہ ایسا ہوتا کہ یہ ساری آرمی کا ہر فرد جو ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا, اور یہ ہر شخص پوری آرمی جو میں اللہ کے رسول کے عوض پیش کرتا اور یہ کہتا کہ ان کو استعمال کیجئے, ہم سب کو اللہ کی راہ میں استعمال کر لیجئے. میں نے صرف یہ ایک نیت کی اور اس نیت کی برکت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت عطا فرمائی. تو پیاری بہنوں, آئیے ہم بھی اپنی نیتوں کو درست کریں, اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کر دے. آج کے میرے اس موضوع کا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے عزیز بہنوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث جس میں آپ نے جو ہے زمین پر 4 لکیریں, اسٹریٹ لائنز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرا کیے, اور صحابہ سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہمیشہ کی طرح اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ 4 خواتین ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو کامل کیا. مکمل ایمان والی 4 خواتین who have perfected their faith جس کو کہا جائے گا, اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کا مقام جنت الفردوس میں فکس کر دیا. ہم جانتے ہیں وہ کون 4 ہیں, اور یہ حدیث عام ہے عزیز بہنوں. لیکن آج میں اس بات کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ جیسے ہی ہم ان کا ذکر کریں, ہم اپنا تجزیہ, اپنا جائزہ لیں ہم کہ اگر میں ان کی جگہ پر ہوتی تو کیا میں ویسی قربانی دیتی؟ اگر ایسی آزمائش میری زندگی میں آتی تو کیا میں سچ مچ اللہ تعالیٰ کی راہ میں استقامت کے ساتھ عزم جو ہے نیت کے ساتھ کیا میں سچ مچ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کامیاب بندی ہوتی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی, جن کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کامل ایمان والی تھی. ایک ہی انسیڈنس پیاری بہنوں میں ان کے تعلق سے بتاؤں گی. دیکھیے, جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی نازل کی, اقرا بسم ربک الذی خلق, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ غار حرا میں تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی تلاش میں اللہ کی عبادت اور اللہ کو یاد کر رہے تھے. اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اتنی بڑی ہستی جبرائیل امین کی دیکھی، رائٹ فرام ایسٹ ٹو ویسٹ، آسمان پر پوری چھائی ہوئی ہستی، اتنے زیادہ پر زندگی میں کبھی جو ہے خواب و خیال میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس طرح کی ہستی جب آپ نے دیکھی اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور کہا اقرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، اور آپ اس وقت ظاہر ہے کہ گھبرا گئے۔ اس کے بعد کا طرز عمل کیا ہوا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 آپشنز تھے۔ آپ چاہیں تو اپنے اہل کے پاس جا سکتے تھے، یہ واقعہ جو ہوا، اس کی گھبراہٹ اور اس کی کیفیت تھی جو تھی اس کو سنانے کے لیے اور اس کے بارے میں بتانے کے لیے، اور کچھ سکون کی تلاش میں، خیر کی تلاش میں آپ جو ہے اپنے اہل کے پاس جا سکتے تھے، اپنے سب سے چہیتے دوست یعنی کہ ابو بکر صدیق کے پاس جا سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی اور کے پاس جا سکتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اپنی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جا سکتے تھے۔ آپ نے کون سا آپشن چنا؟ کس کے پاس گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جانا پسند کیا۔ کچھ تو ایسا ہوگا عزیز بہنوں اس خاتون کے اندر جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ ان کے پاس گئے۔ ہم ایک لمحے کے لیے پاز کرتے ہیں اس حدیث کو اور ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں، ہم جائزہ لیتے ہیں اس بات کا کہ اگر آج کی دور کا شوہر جو ہے اس کے پاس کوئی پرابلم پیش آتا ہے، چاہے وہ فائنینشیل پرابلم ہو، کوئی اور پرسنل پرابلم ہو، ایموشنل پرابلم ہو، یا کوئی بزنس پرابلم ہو، کیا وہ سچ مچ اپنی اہلیہ، اپنی بیوی کے پاس آتا ہے؟ اور اگر آتا بھی ہے تو کیا وہ اس قابل ہے؟ کیا اس کا تعلق باللہ، کیا اس کا سینس آف پرپس، کیا وہ اتنی سمارٹ ہے کہ وہ سچ مچ اپنے شوہر کو راہ راست دکھا سکے، ہدایت کا ذریعہ بن سکے؟ عام طور پر ہوتا کیا ہے، اگر فرض کیجئے کہ اتنے دنوں کے لیے اگر شوہر نہیں آ رہا ہے، کسی اور مقصد کے لیے جا رہا ہے، تو سب سے پہلے تو عورتیں جو ہے، بیویاں جو ہے شکایت لے کر بیٹھ جائیں گی کہ اسی لیے میں منع کر رہی تھی غار حرا میں جانے کے لیے، فون کالز نہیں کر رہے، آپ آ رہے نہیں، بچوں کا کیا ہے وہ دیکھ رہے نہیں، شکایتوں پہ شکایتیں ہو سکتی ہے۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی خود جو ہے گھبرا جائے کہ یہ کیا ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت خدیجہ کا طرز عمل کیا تھا۔ سب سے پہلے تو یہ وہ خود جو ہے اتنی باشعور تھی، اتنی زیادہ اسٹرانگ تھی مینٹلی، کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ پر قابو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا جو ہے کانفیڈنس دیا، اور ان کے الفاظ جو انہوں نے کہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرہم ثابت ہوئے، یہ الفاظ میری پیاری بہنوں سنہری الفاظ میں لکھے جانا چاہیے۔ اور اگر رشتہ میاں اور بیوی کا ایسا مضبوط ہو جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ تھا، تب انشاءاللہ تعالی بہت ہی صالح اور کامیاب نسلیں جو ہے پروان چڑھ سکتی ہیں۔ اگر میاں اور بیوی کا رشتہ مضبوط ہو، اگر اس کی بنیاد جو ہے ایمان اور تقوی کی ہو، تو انشاءاللہ ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن کی بہترین مثال جو ہے وہ قائم ہو سکتے ہیں۔ آپ نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بے شک آپ یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ پڑوسیوں کا حق ادا کرتے ہیں، آپ اپنے اہل کے ساتھ بہت حسن سلوک کرتے ہیں، آپ دوست احباب رشتہ دار کے ساتھ بہت ہی حسین طریقے سے پیش آتے ہیں، آپ سبوں کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رائیگاں نہیں جانے دے گا۔ اور یہ بہترین الفاظ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے مرہم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرہم ثابت ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تاریخ، ہسٹری جو ہے وہ پوری چینج ہو جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل جاتی ہے۔
اس کے بعد کی ساری ہسٹری جو ہے بالکل علیحدہ ہے. تو پیاری بہنوں، حضرت خدیجہ الکبریٰ ایسے وقت پہ زبردست امپاورڈ مسلمہ تھیں جبکہ فیمیل انفینٹیسائڈ، کیا کہیں گے، بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. اس وقت وہ دور ایسا تھا جبکہ جیسے لڑکی پیدا ہوئی تو جیسے کہ مانا کہ منحوس اور نحوست ہے، نعوذ باللہ. اور ایسے دور میں جبکہ لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، ایسے دور میں آپ اتنی زیادہ امپاورڈ ہیں. نہ صرف یہ کہ آپ بہترین مثال ہیں ایک بزنس ویمن کی، ایک بہترین انٹرپرینیور تھی وہ، اور سب سے زیادہ مال دولت اور روپیہ اپنا جتنا بھی تھا آپ نے صرف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کی راہ میں دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جب اپنی ذات پر بھروسہ نہیں تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ان پر بھروسہ تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے فروٹس، اسلام جب پھلا پھولا اور اتنا زیادہ جو ہے اسلام کا پرچم بلند بھی نہیں ہوا تھا کہ آپ اس دنیا سے چل بسی، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اسلام کے فروٹس بھی نہیں دیکھے، بلکہ ایسے وقت پر ہی ان کی زندگی کا خاتمہ ہوا جبکہ مصیبتوں اور بہت سارے کیلیمٹیز کا دور جو ہے اب چل ہی رہا تھا. تو عزیز بہنوں، ہمارے لیے بہترین مثال ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ. پھر دوسری جس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ پرفیکٹڈ ہر فیتھ، جنہوں نے ایمان کو کامل کیا، کامل ایمان تک پہنچی ہے، وہ ہے مریم علیہ السلام. ان کے بارے میں قرآن پاک میں نہ صرف ان کا نام آیا ہے بلکہ ایک پوری سورہ ان کے نام سے موجود ہے. اور یہی نہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی عبادت، ان کی دعا جو یہ بار بار کرتی تھی، تعلق باللہ ان کا اس قدر اللہ تعالیٰ کو پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف دیا کہ قرآن میں کسی اور کو اپنی والدہ کے نام سے نہیں بلایا جاتا سوائے عیسیٰ ابن مریم. تو یہ شرف جو ہے، یہ اعزاز جو ہے ان کو حاصل ہے، یہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا. سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین عورت جس کو قرار دیا گیا ہے، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ تمام عالمین جو ہے ان میں بہترین عورت وہ ہے مریم علیہ السلام. تو عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا کہ مس یونیورس اور مس ورلڈ اور مس سو اینڈ سو. مس یونیورس آف دا گلوریس قرآن اگر کسی کو قرار دیا جائے گا تو وہ ہے مریم علیہ السلام، مس یونیورس آف دا قرآن. کہ اللہ رب العالمین کو ان کی عبادت، ان کی حیا، ان کا طریقہ کار، ان کا دعاگو ہونا، یہ ساری چیزیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامل ایمان والی قرار دیا اور ان کا نام قرآن پاک میں آیا، اور اتنے زیادہ جو ہے، اتنا زیادہ ان کو رسپیکٹ اور آنر جو ہے دیا گیا. پھر تیسری آسیہ کون؟ فرعون کی بیوی آسیہ، وقت کا سب سے جابر اور سب سے زیادہ ظالم بادشاہ، اس کی اہلیہ، کوئین آف ہر ٹائمز، رائٹ، کیا کہیں گے، وقت کی ملکہ. کون سی ایسی چیز ہے جو ان کے پاس نہیں تھی؟ آج کے دور کی لڑکیاں یا خواتین، ہم اور آپ جس چیز کی خواہش رکھتے ہیں وہ سب کچھ ان کے پاس تھا. مال و دولت،
दुनिया की हर आराइश, बेस्ट ऑफ हर चीज का बेस्ट, लग्जरी कार्स के बारे में अगर आप सोचे तो हो सकता है उनके पास वो थे, लग्जरी ब्रांड्स, लग्जरी परफ्यूम्स, हर चीज जिसके बारे में सोचा जा सकता है वो सब कुछ आसिया के पास था। लेकिन कौन सी चीज थी जिसको उन्होंने तरजीह दी? क्या वो था जिसकी वजह से इन्होंने इन सब चीजों को कुर्बान कर दिया? आप जानती थी कि जैसे ही मैं ये कहूंगी कि अल्लाह है रब्बुल खालिक जिसने मुझे और आपको पैदा किया, फिरौन क्या करने वाला है? मेरे साथ बदतरीन सुलूक करने वाला है। क्योंकि फिरौन का दावा क्या था कि वो खुद ही अपने आप को तागूत बना बैठा था, वो खुद अपने आप को खुदा समझता था। तो जैसे ही आसिया ने ये कहा तो उसने अपने जुल्म उन पर ढाना शुरू कर दिया। यहां तक कि अजीज बहनों, उसने उनको इतनी तकलीफ पहुंचाई, इतना टॉर्चर किया, जो कि आसिया जानती थी कि ये मेरे साथ होने वाला है। लेकिन फिर भी क्या वजह है कि उन्होंने वो सारी चीजें कुर्बान कर दी? वो सिर्फ और सिर्फ तौहीद है, वो सिर्फ और सिर्फ ताल्लुक बिल्लाह है, अल्लाह ताला की खल्लाकी का ऐलान करना। सोचिए अजीज बहनों, अगरचे आसिया इस बात का ऐलान न भी करती और दिल ही दिल तौहीद, उनके दिल में ही अगर तौहीद रहती, तब भी अल्लाह ताला उनको माफ करता, शायद तब भी अल्लाह ताला उनसे राजी होता। लेकिन नहीं, उन्होंने ये सोचा, और ये बहुत ही सही सोचा उन्होंने, कि मेरा काम ये है कि मैं अलल ऐलान तौहीद का परचम लहराऊं। और ये काम उन्होंने किया। इसके एवज में क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन दुआ करती हैं अल्लाह ताला से, रब्बिबली इंदक बैतन फिल जन्ना। और जैसे फिरौन उनको टॉर्चर कर रहा है, उनको तकलीफ पहुंचा रहा है, बहुत ही शिद्दत की तकलीफ पहुंचा रहा है, लेकिन उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है। कैसी मुस्कुराहट? कि मानो अल्लाह ताला ने सुन लिया और देख रही है वो अपना घर जन्नतुल फिरदौस में। मेरी अजीज बहनों, हम पर जब मुसीबत आती है, हमने अगर खालिस अल्लाह के लिए नियत की और अल्लाह से मांगा, अल्लाह तू ही मुझे इस मुसीबत से दूर कर सकता है, तो मेरी अजीज बहनों, हम भी ये महसूस करेंगे। और मैं जानती हूं आप में से कई बहनें ऐसी हैं कि आप अपने इर्द गिर्द सारा माहौल इतना ज्यादा तकलीफ दे है, कैलामिटीज में घिरी हुई हैं, टेस्ट्स अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला वो कल्बे सलीम अता करता है जिसमें आप पुरसुकून हैं और हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कह रही हैं। यस और नो? तो कहां से आता है ये? अल्लाह रब्बुल आलमीन ही ये देता है। प्यारी बहनों, आसिया को ये पता था कि अल्लाह है, ये तो दुनिया चंद दिनों की है। आसिया ये जानती थी कि ये सारी जितनी भी आराइश है, ये मालो दौलत, ये सब कुछ फना होने वाला है। देखिए उनका विजन कितना क्लियर था, उनके पास आखिरत का तस्वुर कितना सही था कि आज जो भी नुकसान होना चाहे हो जाए, लेकिन आखिरत तो मेरी है, मंजिल तो मेरी है, और जन्नतुल फिरदौस में तो मेरा घर अल्लाह ताला बनाने वाला है। तो अजीज बहनों, लाइफ ये एक टेस्ट है, इम्तिहान गाह है, और हम सब हमेशा उतार चढ़ाव जिंदगी के हमेशा हमारे सामने आते हैं। लेकिन क्या उस वक्त हमारा तर्ज अमल वैसा होता है जैसा कि हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये 4 खवातीन हैं, और इनके अलावा और भी हैं, जितनी भी सहाबियात हैं जो हमारे सामने मिसाली जिंदगी जिनकी है, क्या हम वैसा ही तर्ज अमल करते हैं?
اور اگر ہم نے ویسا کیا تو ان بٹوین دا کیلامٹیز دنیا کی تمام جو ہے مشکلات میں رہنے کے باوجود ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی, ہمارے دلوں میں سکون ہوگا, اور ہمارے ایمان سے ہمارے دماغ اور ہمارے دل اور ہماری روح جو ہے منور ہوگی. تو یہ ساری سٹوریز احادیث میں اور قرآن میں بس یوں ہی نہیں نازل ہوئی ہے پیاری بہنوں. اگر ہم اس کو بس یوں ہی پڑھ رہے ہیں ایصال ثواب کی نیت سے, ثواب تو مل جائے گا, لیکن جب تک ہمارے اندر وہ تغیر پیدا نہیں ہوتا, جب تک ہمارے اندر وہ تحریک پیدا نہیں ہوتی, ہمارا پڑھنا جو ہے پھر وہ کوئی مقصد والا نہیں ہوگا. چوتھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت فاطمہ کے بارے میں ایکسیپشنلی دیکھیے ہم کچھ نہیں جانتے, لیکن آپ کے بارے میں سب سے زیادہ جو ہے بیسٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لیڈر آف دا وومن آف جنہ, سردار ہیں جنت کی عورتوں کی سردار, جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. سوچنا چاہیے نا کہ کیا وجہ ہے کہ جنت کی سردار, کون سا ایسا بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا. ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گی. حضرت فاطمہ کے ہاتھ جو ہے چکی پیستے ہوئے اور گھر کے سارے کام کرتے ہوئے بہت زیادہ ان کو تکلیف ہوتی ہے. جب حضرت علی یہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم جائیں آپ کے ابا جان کے پاس اور ایک عرض کریں, درخواست کریں کہ ایک غلام آپ کے لیے دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں, آپ وہاں موجود نہیں ہوتے تو پھر آ جاتے ہیں میسج رکھ کے. عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی آئے تھے تو ان کے گھر جو ہے تشریف لے جاتے ہیں. اپنے چشم تصور سے اپنے آپ کو ان کے حجرے میں لے جائیے عزیز بہنوں, اور اندازہ لگائیے اس قربت کا جو باپ کو اپنی بیٹی سے ہے. وہ محبت, وہ شفقت, وہ رحم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. داخل ہوتے ہیں تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں سونے کی تیاری کر رہے ہیں, بس لیٹے ہی ہیں. جیسے ہی دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹھ کر بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں ویسے ہی بیٹھے رہیں آپ. اور ڈسکرپٹیو حدیث ہے عزیز بہنوں, آپ جا کر بیٹھتے ہیں دونوں کے بیچ اس طرح سے کہ آپ کے پیر جو ہے ایک طرف حضرت علی کے پیر سے لگا ہوا ہے اور دوسری طرف جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر سے جڑا ہوا ہے. اتنے وارم اور اتنے کلوزڈ انوائرمنٹ میں دیکھیے ایمبیونس جو ہے وہ کتنا زیادہ اہمیت والا ہے, اتنا وارم جو ہے ماحول ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ کس وجہ سے آپ آئے تھے میرے پاس, لیکن کیا میں تم کو اس سے بہتر نہیں عطا کروں؟ کیا میں تم کو اس سے بہتر فارمولا نہ دوں؟ کیا میں تم کو اس سے بہتر سولوشن نہ دوں, اس سے بہتر نسخہ نہ دوں؟ پھر کہتے ہیں فاطمہ تسبیح جو ہے وہ ان کو گفٹ کرتے ہیں, اور وہ تسبیح ہم جانتے ہیں رائٹ, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. تو یہ تحفہ آپ دیتے ہیں. پوائنٹ آف ریفلیکشن پیاری بہنوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اشارہ کرتے اور آسمان سے فرشتے اترتے ہیں نا حضرت فاطمہ الزہرا کی مدد کے لیے. آپ کا بس یہ اشارہ, بس حکم کرتے تو سارے غلاموں کی لائن لگ جاتی ان کی مدد کے لیے. لیکن آپ چاہتے تھے اصل کامیابی اور اللہ کی رضا. آج ہم اپنا جائزہ لیں, آج ہم ریفلیکٹ کریں عزیز بہنوں.
کتنی لگژریس لائف ہے ہماری اور کتنی سہولیتیں ہم دینا چاہتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سپر ٹونک جو ہے نا سپر پاور تسبیح حضرت فاطمہ کو دی کہ حضرت علی اور آپ یہ کہتے ہیں اس کے بعد میں زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ نہیں آیا کہ میں اس تسبیح کو بھولا اور میں نے اس کو نہیں اپنایا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت بہت برکت عطا فرمائی. ہمارے لیے بھی یہ سپر ٹونک ہے. ہم اکثر کہتے ہیں نا بہت درد ہو رہا ہے, بیک میں پین ہو رہا ہے, نی میں پین ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. اخلاص کے ساتھ اگر اس تسبیح کا اہتمام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اس میں ایک سپر پاور تسبیح ثابت کرے گا. اب ہم کانٹراسٹ کریں عزیز بہنوں, تھوڑا ریفلیکٹ کریں اور جائزہ لیں. آج کے دور میں ہمارے پاس کتنے آپشنز موجود ہیں, اور آج کے دور کی مادہ پرستی جو ہے اس پر ہم ریفلیکٹ کریں. یہ مال و دولت و دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتان وہم و گما, لا الہ الا اللہ, یہ سارے بت جو ہم نے بنا کر رکھے ہیں عزیز بہنوں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نسلوں کے لیے بہت اچھا ہے. جتنے آپشنز دے رہے ہیں بچوں کو, جتنے زیادہ, ہر چیز میں ایکسٹراویگنس, ہر چیز میں فضول خرچی. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اصل میں اس میں کامیابی ہے, لیکن اس میں ہرگز کامیابی نہیں ہے, بلکہ ہم خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں ایسا کر کے. چھوٹی سی مثال لیجئے, ٹوائز کی مثال ہو, کپڑوں کی مثال ہو, پرفیومز کی مثال ہو, ہر چیز کے جو ہے نا اتنے زیادہ آپشنز ہیں آج بچوں کے سامنے. یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا بیبی جو ہے اس کا ڈریس, ایک نیو بورن بیبی کا ڈریس, اس کی قیمت کیا ہونی چاہیے؟ 3-4-5 ہزار روپے کی, 2,000-3,000 روپے کی قیمت. ایک چھوٹا, اس میں کپڑا ہی کتنا ہے پہلی بات, لیکن کیا برانڈڈ ہے, وہ برانڈ کا پیسہ ہم دے رہے ہیں. اتنے سارے آپشنز. 4-5 سالہ بچی اور بچے کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, مائیں پوچھتی ہے بیٹی کون سا فلیور آئس کریم آپ کھاؤ گے, اسٹرابیری فلیور, وینیلا فلیور, چاکلیٹ فلیور یا کوئی اور فلیور. اگر ہم اس طرح سے اپنے بچوں کو خراب کریں گے تو یہی بچے بڑے ہو کر جب یہ 15-16 سال کے ہوتے ہیں تو فریج کا دروازہ زور سے پٹک دیتے ہیں اگر وہاں پہ پیپسی کے علاوہ کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے. تب پھر مائیں جو ہے ان کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اتنے آپشنز دیا کس نے؟ تو میری عزیز بہنوں, یہ سوچنے کا مقام ہے. میں اگینسٹ نہیں ہوں, ہمارے گھر چاہے بڑے ہوں, ہمارے پاس جائیداد ہو, یہ سب چیزوں کے تعلق سے اسلام جو ہے خلاف نہیں ہے اس کے. لیکن یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کا معاملہ جب آتا ہے تو ہم کو بہت زیادہ سوچ کر جوڈیشیسلی جو ہے ہر قدم اٹھانا ہے تاکہ بچے جو ہیں ہمارے کنٹرول میں رہیں. سائیکالوجسٹ اور کاؤنسلرز کا بھی یہی کہنا ہے کہ بچے اگر 10 چیزیں مانگتے ہیں مہینے میں تو ان کو آپ صرف 5 چیزیں دو, کیونکہ آپ 10 اگر 10 کے 10 ان کو دیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کو چیزوں کی قدر نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین قرآن پاک میں چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سورہ توبہ کی آیت ہے, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چاہے وہ تمہارے بھائی ہو, تمہارے باپ, تمہارے دوست احباب رشتہ دار,
تمہارے وہ گھر جن کو تم نے اتنا زیادہ سجایا ہے، تمہارے وہ بزنسز جس کے ماند پڑ جانے کا تم کو ڈر ہے، اگر یہ ساری چیزیں تم کو پسند ہے، اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہے اگر یہ سب، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فتربصوا، انتظار کرو۔ انتظار کرو کس چیز کا؟ کہ اللہ اپنا ڈیسیشن لے آئے گا پھر تم پر، اور اللہ فاسق لوگوں کی مدد نہیں کرتا، ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو پیاری بہنوں، اگر ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کو کون سی چیز سب سے زیادہ عزیز ہے، اللہ کی راہ میں کچھ کر گزرنا، اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت، اور اللہ کی راہ میں کچھ کرنے سے محبت۔ اور میں نے کہا نا علامہ اقبال کا یہ شعر کہ یہ مال و دولت و دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ، کہ یہ سارے جو بت ہیں، ہم کہتے تو ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ صرف ایک ہے اور محمد الرسول اللہ اس کے نبی اور اس کے رسول ہیں، لیکن اصل معنوں میں دلوں کے اندر کس کو ہم نے بت بنا کے بٹھایا ہے۔ اور ایک بہت اہم بات میری پیاری بہنوں، جس چیز کو آپ سب سے زیادہ چاہتے ہیں، یہ بات لکھ لیں میری طرف سے، کہ جس چیز سے آپ نے سب سے زیادہ محبت کی، آپ اسی کے غلام ہو جائیں گے۔ جس چیز سے آپ نے سب سے زیادہ محبت کی، وہ آپ کا ماسٹر بن جاتا ہے۔ مال و دولت سے محبت تو کیا ہو جائے گا؟ وہی بت ہے، اسی کے پیچھے بھاگ دوڑ ہے، اسی کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ بچوں سے بے حد محبت، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے کمپرومائز، تو وہ بچے ہی حاوی ہو جائیں گے اور بچوں سے ڈرنے لگیں گے۔ پھر آپ ماسٹری جو ہے بچوں کی ہوگی، پھر غلط صحیح جو کچھ بھی۔ کسی انسان کے پیچھے آپ اتنی محبت کر رہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو آپ نے ختم کر دیا اس کی محبت میں، تو کون ماسٹر بنے گا؟ وہی شخص جس کو آپ نے اپنا سب کچھ دے دیا، اور ہم کیا بنیں گے؟ اس کے غلام۔ کیا ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم کسی اور کی غلامی کریں؟ کیا ہم کسی کی بھی غلامی پسند کرتے ہیں؟ نہیں، سوائے کس کے؟ سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ کی وہ واحد ذات ہے جس کی غلامی کے اندر بہت آزادی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، تو پہلے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ جس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے، لیکن دل ہی دلوں میں یہ جو بت ہم نے بنائے ہیں، یہ جو آئیڈلز جن کو بٹھایا ہے، چاہے وہ جو ہے پیسوں کا ہو، بچوں کا ہو، کسی اور سے محبت کا ہو، یا ہمارے بزنسز کا ہو، یا کوئی اور چیز کا ہو، لیکن یہ سارے جتنے بت ہیں، ان کو ہم کو ریفلیکٹ کر کے جائزہ لے کے ان کو توڑنا ہوگا، اور وہاں پہ کس کو بٹھانا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو۔ اس میں کیا ہوگا کہ سب سے پہلے تو ہمارے اندر وہ قوت پیدا ہوگی کہ ہم لوگوں سے ڈرنے والے نہیں بنیں گے، ہم دنیا سے ڈرنے والے نہیں بنیں گے، بلکہ ہم صرف اللہ سے ڈرنے والے بنیں گے۔ اور جب بندہ اللہ سے ڈرنے والا بنتا ہے نا، تو سب ہر کوئی جو ہے اس سے ڈرنے والا ہو جاتا ہے، پھر باطل قوتیں جو ہے وہ ہم پر غالب نہیں آئیں گی۔ اور اسی کی ایک بہترین مثال جو ہے میری پیاری بہنوں وہ میں دوں گی، ایک ایسی ہستی کی صحابیات میں سے جن سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں، اور وہ ہے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا نام جانتی ہیں آپ؟ نصیبہ بنت کعب۔ احد کے میدان میں جس طرح سے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کردار پیش کیا،
یہ قابل رشک ہے. جیسے ہی آپ سنتی ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنگ کے میدان میں ہے اور ضرورت پڑ رہی ہے اس بات کی کہ کوئی ان کو ڈیفینڈ کرے, کوئی جو ہے وہاں پہ حاضر ہو جائے, تو میری پیاری بہنوں, حالانکہ اس وقت ان کے گھر میں ان کے شوہر نہیں ہوتے, فوری طور پر جو ہے تیار ہو جاتی ہیں اور احد کے میدان میں چلی آتی ہیں, اور بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, ان کے آگے, ان کے دائیں, ان کے بائیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے جس میں بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث میں بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے ام عمارہ کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا, میں دیکھتا ہوں کہ میرے دائیں طرف تو میں نے دیکھا ام عمارہ, جب میں اپنے بائیں طرف دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں ام عمارہ, میں جب آگے دیکھتا ہوں تو ام عمارہ, میں جب پیچھے دیکھ رہا ہوں. غرض یہ کہ سارے میدان میں وہ چھائی ہوئی ہیں, پرزور طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادا آپ کی بہت پسند آتی ہے اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہارے اس عمل کو قبول کرے. پیاری بہنوں, دیکھیے ان کا بزنس سینس, نصیبہ بنت کعب کا بزنس سینس دیکھیے, کتنی سمارٹ ہے وہ. یہ نہیں کہتی کہ بڑی خوش نہیں ہوتی کہ الحمدللہ اللہ کے نبی نے میرے لیے دعا کر لی تو میں الحمدللہ, بلکہ اتنی سمارٹ ہے وہ کہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی میرے اس عمل کو قبول کرے اور آپ کے گھر کے نزدیک میرا گھر بنائے جنت الفردوس میں, میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد اب کہتی ہیں اب چاہے جو ہو جائے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دعا کی میرے لیے, تو جو بھی ہو مجھے منظور ہے. اور ان کا بیٹا سامنے زخمی ہو کر پڑا ہے, کہتی ہے اٹھو عبداللہ اور اللہ کی راہ میں لڑو جس طرح سے اللہ نے کہا ہے. ام عمارہ کے بارے میں آج ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں کیونکہ ان کا کردار, اور ایسا نہیں تھا کہ ان کے جسم پہ کوئی زخم نہیں آیا, کئی زخم ان کے جسم پر تھے, لیکن پھر بھی آپ نے بہادری اور شجاعت کے ساتھ جو ہے بڑے ہی ہمت افزائی کے ساتھ جنگ احد میں حصہ لیا. تو میری عزیز بہنوں, یہ صرف چند جھلکیاں ہیں. اسلامی تاریخ میں بہت سی ایسی ہستیاں موجود ہیں جن سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں. کم سے کم ایک کو ہم اپنا رول ماڈل بنائیں, کم سے کم ایک سے ہم سبق سیکھیں تاکہ ہماری زندگیاں بھی ویسی ہی روشن ہو جائیں جیسے کہ ان کی زندگیاں روشن ہو چکی تھی. آخر میں میری پیاری بہنوں, میں کچھ نکات آپ کے لیے چھوڑوں گی ان انسیڈنسز کو لے کر جو ہم نے جن کا تذکیہ کیا, اسی سے ہم چند سبق جو ہے وہ حاصل کریں. سب سے پہلا نقطہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق, ہمارا کنیکشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت سٹرونگ ہو, اور یہ کنیکشن سٹرونگ کرنے کے لیے ہماری نمازیں, ہمارے عبادات, سب کچھ میں ہم کو جان ڈالنا ہے, اخلاص ڈالنا ہے. دیکھیے, اگر فرض کیجئے کہ ہم اپنا فون چارج کرتے ہیں, اگر ہم نے رات میں چارجنگ کے لیے رکھ دیا, صبح جب ہم اٹھے فون لینے گئے تو پتا چلا او مائی گاڈ لوز کانٹیکٹ تھا, چارج ہوا ہی نہیں, تو کیسی فیلنگ آتی ہے؟ ظاہر ہے ابھی جانا ہے باہر, فون لے کر جانا ہے, تو بڑے افسوس کی فیلنگ, یا اللہ میں نے پراپر پلگ ان نہیں کیا تھا یا بٹن آن نہیں کیا تھا تو چارج ہی نہیں ہوا ہے فون. سوچئے کل قیامت کے روز ہمارا کتنا افسوس ہوگا ہم کو اس بات پر کہ ہم نے نمازیں تو پڑھی, روزے بھی رکھے, ساری عبادات کی, لیکن ہمارا کنیکشن جو ہے اللہ تعالیٰ سے وہ سٹرونگ نہیں تھا.
وہ مضبوط نہیں تھا، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے وہ بات چیت نہیں کر سکے، اسی لیے وہ خشوع پیدا نہیں ہوئی ہماری نماز میں۔ جب قرآن ہم پڑھ رہے ہیں تو جیسے مانو اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہو، ہم جب دعا کر رہے ہیں، ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ ریلیشن شپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے، جو بانڈنگ ہے پیاری بہنوں، اس کو ہم کو بہت مضبوط بنانا ہے۔ پھر دوسری اہم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت دونوں کو ہمارے لیے آزمائش بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ ملک چیپٹر نمبر 67 ورس نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں دیکھوں کہ تم میں سے کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کو ایک آزمائش بنایا۔ اب ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس میں بڑھ چڑھ کر جو ہے اللہ کے آگے ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ میں کامیاب بندوں میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ اور جہاں تک ہمارے بچے، ہمارے خاندان، ہماری فیملی ہے پیاری بہنوں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ بنایا۔ دیکھیے بچوں کے تعلق سے قرآن میں بہت سارے تھیمز ہے، 3-4 تھیمز جو ہے وہ بہت بیسک ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، ہے نا، بچوں کو اور فیملی کو اللہ تعالیٰ نے زینت بنایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ فتنہ بھی ہے، یہ مال اور یہ بچے جو ہے ہمارے لیے فتنہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے قرآن میں کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ یہی مائیں جو اپنے بچوں کو اتنا چاہتی ہیں یہ بالکل دور بھاگیں گی، دور بھاگے گی ان سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قربان کر دو اور میری نجات کر دو۔ چیپٹر نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا منظر ہوگا کہ مائیں اور جتنے بھی والدین ہیں وہ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بس ان کو لے لو، ان کو قربان کر دو اور ہماری جو ہے ہمارے لیے سلامتی کا ذریعہ بنا دو۔ تو اعوذ باللہ پیاری بہنوں، اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے، کیونکہ دنیا اور دنیا کی زندگی، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ کے نزدیک صرف ایک آزمائش ہے۔ تو کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، اور کیا ہم سچ مچ اس طرح کا طرز عمل کر رہے ہیں ہر لمحہ یہ سوچ کر کہ کیا رب میرا راضی ہو رہا ہے اس سے؟ پھر تیسری اہم بات یہ ہے عزیز بہنوں کہ دعا جو ہے ایک ایسا ہتھیار ہے جس کا امت مسلمہ نے بھرپور استعمال نہیں کیا ہے۔ دعا کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، جبکہ دعا ایسی چیز ہے کہ ایک بہت ہی زیادہ پرزور ہتھیار ہے ہمارے پاس، جس کا اگر ہم نے صحیح استعمال کیا تو ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اور کون سا وقت ہے جس وقت دعا سب سے زیادہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے؟ تہجد کا وقت۔ تو اس کا اہتمام بھی ہم کریں، رات کے ایسے لمحات میں جبکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کہ ہے کوئی جو اٹھے اور میری بارگاہ میں جو بھی مانگنا ہے مانگے، لیکن پیاری بہنوں اس وقت جو ہے ہم اپنی نیند میں اور اپنی جو ہے مصروفیات میں بزی رہتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ آپ کو ایک اعلان کر دیا جائے کہ کل صبح تہجد کے وقت، صبح کتنے بجے تہجد کا وقت ہوتا ہے؟ تقریباً 4 بجے نا، یہاں پہ سمجھیے 40 منٹس پہلے 4:40 کو فجر ہے، تو 3:45 یا 4 بجے آپ کے دروازے پر ایک دستک ہوگی اور آپ کو حلال منی، حلال رزق آپ کو دیا جائے گا۔ جو بھی دروازے کی دستک پر دروازہ کھولے گا اس کو جو ہے $10,000 دیے جائیں گے۔ تو آپ کا کیا طرز عمل ہوگا؟ حلال منی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، ہم تیاری کریں گے نا اس بات کی کہ فوری طور پر جلدی سو جائیں، الارم سیٹ کریں گے، جتنے بھی جو ہے پروویژنز ہیں وہ ہم کر لیں گے تاکہ ہم
یہ اپرچونٹی جو ہے اس کو مس نہ کریں. تو پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ جو رحمت، جو برکت اور جو اللہ کا جو کرم ہے وہ ہم پر نازل کرتا ہے، کیا وہ $10,000 سے زیادہ نہیں ہے؟ اور پھر آپ کے لیے تو دروازہ کھلا ہے، ہمارے لیے تو دروازہ کھلا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے. شرط یہ کہ وہ ہمارے لیے اچھا ہو، وہ حلال ہو، وہ خیر ہو اس میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے گا ہم کو. تو جب ہم اٹھیں تو ہم اللہ سے مانگے. دیکھیے آپ کو اور مجھے آج اللہ تعالیٰ نے خیر عافیت سے رکھا، اس کے لیے آپ کتنی رقم ادا کر سکتے ہیں؟ کیا ٹیگ، کتنی قیمت آپ ادا کریں گے کہ آپ کے بچے اور میرے بچے کو آج کینسر نہیں ہوا ہے؟ الحمدللہ. کتنا ہم کیا ٹیگ کریں گے اس بات کو، کتنی رقم ہم ادا کریں گے اس بات کے لیے کہ الحمدللہ آج آتے وقت ہمارا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا اور ہماری فیملی خیر عافیت سے ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہی تو ہے. تو $10,000 کے ساتھ ہمارا دماغ چمکنے لگتا ہے، لیکن عافیت، اللہ کی رحمت، اس کی برکت، اس کی ہدایت. ایک معصوم سا بچہ اگر وہ نماز اپنے طور پہ پڑھ رہا ہے تو وہ ماں کتنی خوش ہوتی ہے. وہ ہدایت اس کو کس نے دی؟ اللہ رب العالمین ہی نے دی. تو عزیز بہنوں، تہجد کا وقت جو ہے بہترین وقت ہے جس کا کہ ہم استعمال کریں، اللہ سے دعا کریں، پلاننگ ایسی کریں کہ ہم برابر تہجد کے لیے اٹھنے کی پوری کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہم سے ہمارے اوقات کے بارے میں بھی پوچھنے والا ہے. ہم نے ہماری زندگیاں کہاں گزاری، ہماری جوانی کیسے صرف کی؟ یہ سوال، اس کا جواب جب تک ہم نہیں دیتے اللہ تعالیٰ کے آگے سے ہم ہٹ نہیں سکتے. پیاری بہنوں، تو میں اپنی بات کا اختتام جو ہے خاص طور پہ میری نوجوان بہنوں سے کروں گی، کیونکہ آپ جو ہے پیاری بہنوں، آپ اس قوم کا سرمایہ ہیں. یو آر دا فیوچر لیڈرز آف دس امہ. اور آپ کا کیا ویژن ہے، آپ کا کیا مشن ہے، آپ کیا کرنا چاہتی ہیں امت مسلمہ کے لیے؟ اور علامہ اقبال کے الفاظ میں بہت خوب کہا انہوں نے کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا کہ آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے تاجے سرے داراں. تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. تو عزیز بہنوں، ہم دیکھیں کہ ہمارے آبا و اجداد کیا تھے اور ہماری رگوں میں کن کا خون دوڑ رہا ہے اور ہم کو کیسا ہونا چاہیے. ایک روشن چراغ ہر مومنہ، آپ میں سے ہر ایک بہن جو یہاں بیٹھی ہے ایک تحریک رکھتی ہے اور اپنے آپ میں ایک لیڈر ہے اور اس دنیا کے سامنے ایک بہترین مثال قائم کر سکتی ہے. میری پیاری بہنوں، آپ تھوڑی سی کوشش، اللہ پر بھروسہ اور اخلاص کے ساتھ ہم اگر اللہ تعالیٰ سے مانگے تو جس فیلڈ میں آپ کام کرنا چاہتی ہیں، جس حلال فیلڈ کو آپ اپنانا چاہتی ہیں اس کو اپنائیں اور اس دنیا کے سامنے بہترین مثال بن کر بتائیں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا إِنَّهُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لِي وَلَكُمْ إِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہائکہ ہے، میں نیو مسلم ہوں ماشاءاللہ. اور میری سب سے بڑی کنفیوزنگ یہ ہے کہ ہم اسلامی کلچر کو پڑھتے ہیں قرآن حدیث میں، لیکن اس کے عملی نتائج نظر نہیں آتے.
عورتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے گھروں میں ٹھہری رہو، لیکن والدین 3 سال سے 23 سال تک جو تعلیم کے نام پر بچیوں کو گھر سے باہر نکالتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ جزاک اللہ خیر. ویلکم ٹو اسلام اینڈ ویلکم ٹو دا سسٹرہڈ ان اسلام. پیاری بہن جنہوں نے دین کو قبول کیا ہے، ریورٹ سسٹر ہیں یہ، تو میں آپ کو مبارکبادی دیتی ہوں اس بات کی کہ آپ نے اپنے ہوش و حواس میں اور سوچ سمجھ کر دین کو قبول کیا ہے. اور ان کی یہ شکایت ہے کہ ہم جو ہے اسلام کے فروٹس جو ہیں، اسلام کی روشنی ہم دیکھ نہیں رہے ہیں آج. یہ تو نظریہ اور نظریے کا فرق ہے پیاری بہن. آج اگر ہم دیکھیں ایک جب ہم تزکیہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم ظاہر ہے کہ ہم کریٹیکل پوائنٹس لیتے ہیں، لیکن آپ مجھے سیال کوٹ کے بارے میں اگر پوچھیں اچھی باتیں جو میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے سنا ہے، میں اس کی گنتی تو نہیں لینے بیٹھ جاؤں گی. اب بہت ساری ایسی اچھی باتیں میں نے یہاں کے بارے میں سنا ہے، عقیدے کے بارے میں، مال و دولت جس طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہاں کے لوگ، بہت ساری تعریفیں سنی ہیں. لیکن ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم اور امپروو ہوں، رائٹ؟ تو اسی طرح سے امت مسلمہ کے بارے میں اگر آپ سوچیں، سب سے زیادہ جو ہے بہترین قوم جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کے نتائج الحمدللہ. ویسٹ میں یا ایسٹ میں آپ لیں، زیادہ سے زیادہ لوگ، زیادہ سے زیادہ خواتین جو ہے اسلام کو قبول کر رہے ہیں، ٹو دا ایکسٹینٹ کہ آپ اندازہ لگائیے، آپ سوچئے کہ ایوری 3rd پرسن اگر آپ کنٹینیوسلی جو ہے دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی اگر 3 لوگوں کو ہم دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو 50 سال کے اندر اسلام جو ہے غالب آ جائے گا. تو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے. ہم کریٹیکل انداز میں جب بات کرتے ہیں نا، تو ٹھیک ہے ہماری اپنی اصلاح کے لیے ہم کریٹیکلی سوچتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام انلیب ہے اور میں نے آپ سے ایک کویسچن پوچھنا ہے. ہمارے ارد گرد اتنی ڈسٹریکشنز ہیں، تو ان ڈسٹریکشنز میں ہم لوگ استقامت کے ساتھ مطلب کنسسٹنٹ کیسے رہیں؟ پیئر پریشر ہے، پھر فیملی آ جاتی ہے ساری، تو کوئی ایسی ٹپ جس سے ہم لوگ کنسسٹنٹ رہیں اس بات پہ؟ ویری گڈ کویسچن. اور پیاری بچی کا یہ سوال ہے کہ بہت زیادہ ڈسٹریکشنز ہے تو فوکس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اینڈ آئی اگری، ٹوٹلی اگریڈ کہ یہ دور جو ہے بہت زیادہ ڈسٹریکشنز کا دور ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس دور میں بہت سے آپشنز بھی موجود ہیں، ویدر اٹس آن لائن اور آف لائن. آپ جو ہے سب سے پہلے تو ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کیپ می فوکسڈ. اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے دیکھیے رشتہ داروں اور گھرانے تو اللہ تعالیٰ ہم کو دیتا ہے، لیکن دوستوں کے معاملے میں یہ ہے کہ وہ چوائس اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے. تو سب سے پہلا کام ہم یہ کریں کہ ہمارے جو دوست ہوں وہ ایسے ہوں جو اللہ کو ڈرنے والے ہوں، جو فوکسڈ ہوں. بیکاز جو آپ کا دوست ہوگا نا، ویسا ہی بولنا، سوچنا، اٹھنا بیٹھنا آپ کا بھی ہوگا. کچھ ہی دنوں بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جس کے ساتھ، جن لوگوں کے ساتھ آپ جو آپ کے ارد گرد ہے نا، آپ کا سوچنا بھی ویسے ہی ہو جاتا ہے. تو اچھی فرینڈشپ. اب آپ کے فرینڈز اگر اچھے نہیں ہیں تو کیا کریں؟ ان کو اچھائی کی طرف بلائیں. اگر وہ نہیں آئے تو کیا کریں؟ قالو سلامہ، کہ مجھے ہے نا اب آپ سے دوستی، سوری I cannot go to the fancy parties and the dance parties and the music parties. آپ میرے ساتھ جو ہے اسلامی ادارے میں اگر آ رہی ہیں تو ٹھیک ہے. تو companionship matters a lot. دوست اچھے ہوں آپ کے. Another important point is آپ اپنے آپ کو اچھے پروگرامز میں انرول کریں. فری ٹائم اپنے آپ کو نہ دیں، کیونکہ فری ٹائم میں جو ہے نا شیطان حاوی ہو جاتا ہے اور ہر چیز کو ڈیلے کرنا. پروکاسٹینیشن از اے اسٹرانگ اکوپمنٹ آف دا شیطان. پروکاسٹینیشن کیا ہے؟ تاخیر کرنا. ابھی نہیں، میں بعد میں کروں گی، نیکسٹ ایئر سے کروں گی، نیکسٹ ویک، نیکسٹ منتھ سے کروں گی. تو فوکسڈ رہنے کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو انرول کریں اچھے پروگرامز میں، خاص طور پہ ایسے پروگرامز جو آپ کو قرآن سے قریب لے آ رہے ہوں، جو آپ کا تعلق باللہ اسٹرانگ بنا رہے ہوں، تاکہ ایوری ٹائم وین یو آر کنیکٹڈ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ غلط کام کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں لیکن فوراً دماغ میں یہ خیال آ رہا ہے کہ نہیں، میرا رب تو اس سے راضی نہیں ہوگا.
तो अल्लाह कॉन्शियसनेस कैसे डेवलप होगा? अल्लाह कॉन्शियसनेस डेवलप करने के बाद इंशाअल्लाह आपको हेल्प होगी कि आप फोकस्ड अंदाज में फिर काम कर सकेंगे. तो ये बहुत ज़रूरी है. दुआ, फ्रेंड सर्कल, एनरोलमेंट इन बेस्ट ऑफ द कुरान स्टडी प्रोग्राम्स और ऐसे प्रोग्राम्स जहां आपके टैलेंट्स का इस्तेमाल हो, स्किल्स का इस्तेमाल हो अल्लाह की राह में. कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में देने वाले बन जाए. स्टार्ट तो करें आप. आपके मोहल्ले के कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स ही पढ़ाइए आप फी सबीलिल्लाह. उसकी बरकत से अल्लाह ताला आपकी और भी अल्लाह आपके क्वालिटीज को जो है एनहांस करेगा फिर. सो होप दैट हेल्प्स. जज़ाकिल्लाह खैर. हमें पीछे से सिग्नल्स आ रहे हैं कि हमें दुआ की तरफ जाना होगा. जज़ाकुमुल्लाहु खैरन. एंड आई एम सो ग्रेटफुल. बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला के बाद इस इदारे की और आप सब बहनों की. एंड आई लव यू फॉर द सेक ऑफ अल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. जज़ाकिल्लाह खैर. नाज़रीन, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक अक्सर कहा करते हैं कि मेरी वाइफ बेसिकली औरत हैं, इसलिए उनके जो खिताबात हैं या उनके जो सेशंस हैं वो रिकॉर्ड नहीं होते. अलबत्ता वो मुझसे भी ज़्यादा बेहतर और मुदल्लल खिताब करती हैं. नाज़रीन, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का कहना है कि उनके खिताबात इसलिए सोशल मीडिया पर या टीवी चैनल्स पर नहीं लगाए जाते क्योंकि नाज़रीन ज़ाहिरी बात है, बहुत से लोग तनकीद करने वाले हैं. वो कहेंगे भाई औरत की आवाज़ आ रही है, ये ज़ाकिर नाइक तो इस्लाम की बात करता है. तो हासदीन को, बुग़्ज़ रखने वालों को बहुत से जो हैं वो सवालात उनके जहन में पैदा होंगे. उनको मौका मिल जाएगा कि वो किसी ना किसी तरह डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को नीचा दिखा सकें या उन पर तनकीद कर सकें. लेकिन नाज़रीन, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की वाइफ का एक ऑडियो बयान और उनके सवालों जवाबात का जो सेशन है वो नशर हुआ, जिसमें पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की बीवी भी बहुत अच्छी स्कॉलर हैं. वो सवाल व जवाब जिस तरह से देती हैं, ज़ाहिर बात है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की बीवी हैं, तो ऑब्वियसली उनसे लोग ये एक्सपेक्ट भी यही करते हैं और उन लोग समझते भी यही हैं कि वो भी बहुत बेहतरीन स्कॉलर होंगी. और उन्होंने ये साबित किया कि वो बहुत बेहतरीन स्कॉलर हैं. आपने देखा उन्होंने मुस्लिम से, नॉन मुस्लिम से और जो अभी नए नए मुसलमान हुए उन तमाम दर ख़वातीन से खिताब भी किया और उनके सवालों जवाबात के सेशन में मुकम्मल तौर पे उनको मुतमिन किया और बड़ा बेहतरीन एक सवालों जवाबात का सेशन किया. अब नाज़रीन, यहाँ से बात शुरू होती है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हमेशा इस्लाम की बात करते हैं, तो इस्लाम की बात क्यों करते हैं? तो नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में कुछ सो कॉल्ड उलमा इकराम ऐसे हैं, ख़ासकर पाकिस्तान में, जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, बातें इस्लाम की करते हैं, लेकिन उनके कौल व फ़ेल में तज़ाद होता है. वो इस तरह से होता है कि वो बात इस्लाम की करते हैं, बात हया की करते हैं, लेकिन वो तबलीग के नाम पर या किसी और वजूहात के बिना पर वो गैर महरम औरतों से मिलते हैं. और इसके साथ साथ सहाफ़ी और सो कॉल्ड सहाफ़ी मैं कहूँगा, और बहुत से लोग कुछ उन पर तनकीद करते हैं, कुछ उनकी तारीफ़ करते हैं, जो मगरबी ज़हनियत रखने वाले हैं. वो कहते हैं भाई ये औरत के साथ अगर बैठ के उनको इस्लाम की बात बताई जा रही है, खैर उसने नहीं भी पर्दा किया, उनसे सेल्फी भी बनवाई जा रही है, तो इसमें कौन सी कबाहत है, कौन सी गलत बात है? लेकिन नाज़रीन, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक वो हैं जिन्होंने ना सिर्फ इस्लाम की तबलीग की बल्कि इस्लाम को फॉलो भी किया और मुकम्मल तरीके से किया. अब इसमें जो कासिम अली शाह साहब जैसे सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर और इकरारुल हसन जैसे सहाफ़ी और कुछ एक्टर्स जो अवाम को चूरन बेच के, फकियाँ बेच के पैसा कमाते हैं, अवाम की जेबें लूटते हैं, वो तमाम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के ख़िलाफ़ हो गए. वो ख़िलाफ़ क्यों हुए? क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो रही थी, इनकी चूरन की फैक्ट्रियाँ बंद हो रही थी. अब चूँकि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि औरत को कम अज़ कम हिजाब तो करना चाहिए, वो निकाब नहीं करना चाहती, उसको अच्छे से हिजाब करना चाहिए, दुपट्टा लेना चाहिए, तो अब इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है. ज़ाकिर नाइक के जो दुश्मन हैं, ज़ाकिर नाइक के जो हासदीन हैं, जो उनसे बुग़्ज़ रखने वाले हैं, जो उनको अच्छा नहीं समझते क्योंकि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक इस्लाम की बात करते हैं. क्योंकि मेरा गला ख़राब है, सही से मैं बात नहीं कर पा रहा. इंशाअल्लाह अगली वीडियो तक उम्मीद है कि मेरा गला ठीक हो जाएगा. आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इजहार करें. अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.